الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل له القرآن وجعله موعظة وهدى وبشرى ورحمة للمؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب ويضع به آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام علماء اعظام حضرت مولانا مشتاق احمد خان صاحب رشادی، حضرت مولانا مراد بیگ صاحب رشادی، حضرت مولانا مفتی شفیع اللہ صاحب حسامی، حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رشادی و دیگر علماء کرام، ذمہ داران مسجد بلال، نوجوانوں، خصوصاً ملت اسلامیہ کی غیور پردہ نشین عزت دار ماں و بہنوں، بہت دیر سے آپ حضرت مولانا رفیع الدین صاحب کی اور مولانا شفیع اللہ صاحب کی قیمتی باتیں سن رہی تھی. بڑی خوشی کی بات ہے کہ برسوں سے اس محلے میں کئی سو عورتیں جمع ہو کر ہر سال رمضان میں علماء سے استفادہ کرتے ہیں، علماء سے فائدہ اٹھاتی ہیں. ماں و بہنوں، سچی بات تو یہ ہے کہ جس کے اندر جتنی تڑپ ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی اسی بنیاد پر ان کے لیے ہدایت کے راستے کھولتے ہیں. قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ اللہ نے یہ مضمون واضح کیا ہے کہ اللہ کسی کو زبردستی ہدایت تھوپتے نہیں. اللہ ہدایت اسی کو دیتے ہیں جو ہدایت کے لیے تڑپتی ہے. اس کے لیے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، صحابیات کی جو خصوصیات ہیں، صحابہ اور صحابیات کی جو خصوصیات ہیں، اس میں سے ایک خاص اسپیشلٹی قرآن کہتا ہے: الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. جب بھی دین کی کوئی بات سنتے ہیں تو اس کو مکمل طور پر اس کو فالو کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں.
اس کی اتباع کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں عورتوں کے پردے کا حکم آیا، آیت اتری، ایک صحابیہ بازار میں تھی، اپنے بیٹے کے ساتھ، پردے کا حکم نہیں تھا، بازار میں تھی، تو جیسے ہی آیت اتری، ایک صحابی نے ان کے بیٹے کو کہا کہ قرآن میں پردے کی آیت آئی ہے، پردے کا حکم آیا ہے۔ تو بیٹے نے ماں سے کہا تو فوراً اسی جگہ وہ سمیٹ کر بیٹھ گئی، بازار میں اسی جگہ سمیٹ کر بیٹھ گئی، یہاں تک کہ بچہ گھر جا کر موٹی چادر لے کر آیا تو موٹی چادر لے کر اٹھی۔ عمل کا یہ حال تھا۔ ہم لوگ جو ہے حیلے، حوالے، بہانے، ایسا نہیں ویسا نہیں، وہ مولوی صاحب بولے، یہ مولوی صاحب بولے، ویڈیو میں بتاتے ہیں، یعنی ہماری مرضی کے مطابق مسئلہ بیان کرے تو بہت بڑے مولوی صاحب ہو، ہماری مزاج کے خلاف بولے تو نہیں معلوم لے ان کو ڈسکو مولوی نہ تو ابھی کیا تو بھی بول ڈالتے۔ اللہ حفاظت کرے۔ یعنی آج ایک زمانہ تھا جب تک ہم ایک بات یاد رکھیں، قرآن کو ویسا ہی سمجھنا ہے جیسا اللہ نے نازل کیا ہے۔ اس وقت پر آپ بہنوں کو معلوم ہے کہ موبائل کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے، اس کے علاوہ بھی ایمان والوں کو ایمان سے ہٹانے کے لیے، ان کا ایمان برباد کرنے کے لیے، ان کو نام کا مسلمان رکھنے کے لیے نئے نئے فتنے نکلے ہیں۔ شکیلی فتنہ، گوہر شاہی فتنہ، قادیانی فتنہ، احمدی فتنہ، مرزائی فتنہ، اور کئی عورتیں ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، فتوے دینا شروع کر دیتے۔ اب کیا ہو گیا ہے کہ موبائل بڑا مفتی بن گیا۔ یہ بات یعنی ذرا آپ ذہن میں رکھ لیں، اس وقت پر موبائل میں، سوشل میڈیا میں اسلام کے نام پر، دین کے نام پر بولنے والے یا پھر ویب سائٹس، اس میں 70 سے 80% ویب سائٹس دشمنوں نے، مسلمانوں کے دشمنوں نے اسلامی ناموں سے تیار کیے ہیں۔ بلا مبالغہ بات کر رہا ہوں میں کہ موبائل پر میں خود کبھی کسی موضوع کے سلسلے میں تلاش کرتا ہوں تو جب تک کہ پورا مضمون آخر تک نہیں پڑھتے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اہل حق کی طرف سے ہے یا اہل باطل کی طرف سے ہے۔ قرآن کی آیتیں، حدیث کی آیتیں لے کر عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ انہی گمراہیوں میں ایک بڑا فتنہ یہ ہے کہ دل کا پردہ، آنکھ کا پردہ نہیں، دل کا پردہ، انہوں کھانا بھی دل کا کھاتی، پانی بھی دل کا پیتی، شادی بھی دل کی ہوتی ہو، مرد عورت سے نہیں، ان کے دل سے ان کی شادی۔
خیر آپ خود سمجھدار ہیں، یہ بولنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت پر علماء سے قدم قدم پر رہبری حاصل کرنا بہت ضروری ہے، وہ بھی اہل حق علماء سے۔ ایک مسئلہ یہ بھی بات کر لیں کہ دین سیکھیں، دین کسی پہلے سے بات چل رہی ہے تو بات وہ کے بغیر بات کو جاری رکھا جا سکتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اہل حق علماء سے قدم قدم پر رہبری حاصل کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کھانا پینا یا آکسیجن ہوا کی ضرورت ہے۔ اہل حق علماء میں یہ کہہ رہا ہوں، یعنی علماء کی شکل میں کئی مفتیاں ملیں گے تمہارے کو جو گمراہی پہ لے کے جائیں گے۔ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ دین کو برباد کرنے کے لیے، ایمان کو مٹانے کے لیے برائی کے راستے سے اتنے فتنے نہیں ہیں جتنا بھلائی کے دین کے راستے سے فتنے آ رہے ہیں۔ اس لیے کہ برائی کے راستے سے آنے والے کو سمجھ جاتا کہ آدمی یہ برائی ہے، لیکن ایک آدمی جو ہے اگر بے پردہ عورت، بے دین عورت، بے نمازی عورت یہ بول دی کہ پردہ نہیں ہے، وہ تو آدمی کو سمجھ میں آ جاتا، ان خود نہیں کری اس واسطے نکو بول گئی کے۔ لیکن ایک دیندار شکل میں عورت آ کر یہ کہہ دے کہ پردہ دل کا پردہ ہے تو فوراً سمجھ میں آتا ہوگا ان بھی دیندار تو قرآن بول رہی تو حدیث بول رہی تو تم آؤ بہنوں، ایک یہاں میں صرف چند گزارشات آپ کے خدمت میں پیش کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں، کوئی بیان واعظ وغیرہ کرنا نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ طے کر لیں کہ ہم سب کو قدم قدم پر اہل حق علماء سے رہبری حاصل کرنا ہے۔ الحمدللہ آپ کے محلے میں مولانا مراد بیگ صاحب رشادی موجود ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، ایک زمانہ تھا کہ باہر سے علماء کو بلانا پڑتا تھا رمضان میں، یو پی سے وہاں سے علماء آتے تھے، بچپن میں ہمارے بچپن میں قرآن سنانے کے لیے بھی باہر سے علماء آتے تھے۔ لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اب یہاں کے علماء کرنول نہیں، کرنول کے باہر کے علاقے میں جا کر قرآن سنا رہے ہیں، لوگوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں مسائل سمجھا رہے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو ایک بات یہ طے کر لیں، جب بھی کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو موبائل نہ کھولیں، اس لیے کہ اہل علم کو فیصلہ کرنے میں دیر لگتی، ان صحیح بولا غلط بولا بول کر آپ لوگ کہاں سمجھ سکتے ہیں اس کو۔ تو اس لیے اس کے لیے یہ طے کر لیں کہ ہمیں قدم قدم پر علماء سے رہبری حاصل کرنا ہے، جو بھی مسئلہ پیش آ جائے۔ حضرت مولانا محمود الحسن شیخ الہند جن کا لقب ہے، 80 سال تک انہوں نے دیوبند میں علماء کو تعلیم دی اور اس دیش کی آزادی کے لیے، سوتنترتا کے لیے 50,000 علماء نے اپنی جانیں پیش کی ہیں۔ بہت بڑے مجاہد آزادی، یعنی ان علماء کو تیار کرنے والی ہستی، جب ان کو مالٹا کے جیل میں ڈال دیا گیا، بوڑھے آدمی بیمار بوڑھے مالٹا کی جیل میں ایسی تکالیف دی گئی، گرم گرم سلاخوں سے پیٹھ کو داغا گیا، یہاں تک کہ ان کے لیے پھانسی کا فیصلہ کر دیا گیا۔
ان کے ساتھ ان کے دو اور شاگردوں کو بھی، مولانا حسین احمد مدنی، ان کو بھی جو ہے پھانسی کا فیصلہ کر دیا گیا. تو یہ دو ان کے شاگرد دیکھ رہے ہیں جیل میں کہ حضرت بہت جو ہے مغموم ہے، آنسو بہا رہے ہیں. تو بہت ادب کے ساتھ شاگردوں نے کہا کہ حضرت ہم تو جو ہے آپ کی تربیت کے صدقے میں یہ بات ہم سیکھے ہیں کہ دین کے لیے، حق کے لیے، انصاف کے لیے، ظلم کو مٹانے کے لیے اگر جان قربان ہو جاتی ہے، پھانسی پہ لٹک جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یہ ہمارے جذبے ہیں، یہ آپ کا غم ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. تو حضرت نے کہا یہ جو پھانسی کا غم تم سمجھ رہے ہو، یہ غم نہیں ہے مجھے. یہ وہ غم ہے جو ختم ہونے والا ہے. ختم ہونے والے غم کا غم کیا کرنا؟ یعنی موت ہر تکلیف کو ختم کر دیتی ہے، اس کا کیا غم؟ مجھے تو غم یہ ہے کہ پھانسی کے بعد جب میری روح بارگاہ میں پہنچے، بارگاہ الہی میں پہنچے، اور اللہ یہ کہیں کہ جیسی قربانی دینا تھا ویسی نہیں دیا. اگر اللہ میرے اس عمل کو قبول نہ کر لے تو میرا کیا حال ہوگا؟ یہ غم مجھے ستا رہا. عمل کرنے کے بعد ہم جو ہے میں گئے بار 10 روزے تھی، یہ بار 20 روزے رکھ لی، بس گئے بار بڑے دن بڑی رات کا تھی. اسی طریقے سے جو عورتیں عذر کی وجہ سے روزے چھوڑ دیتی ہیں اور رمضان کے بعد اس کی قضا بھی نہیں کرتی، یہ سمجھتی ہیں کہ معاف ہے، حالانکہ ان روزوں کی قضا کرنا لازمی ہے. اس کا احساس بھی نہیں ہوتا اور اپنے آپ کو پکی روزے دار سمجھتی. یہ دوسری بات بولنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں کا ہر ایک 3 کام کرنا ہے. ایک تو عمل کو جاندار بنانا ہے، عمل کو جاندار بنانا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ بعض روزہ رکھنے والے روزہ رکھتے ہیں، ان کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا، چونکہ روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنے میں، گناہوں میں مبتلا تھے. اور آتا ہے کہ رات میں جاگنے والے، تراویح پڑھنے والے، تہجد پڑھنے والے ایسے ہیں، ان کو جاگنے کے سوا کچھ نہیں ملتا، نیکیاں کچھ نہیں ملتی. ادھر تراویح چل رہی، ادھر باتیں کر لیتے بیٹھے، اونگ لیتے، ڈل لیتے، غفلت میں تراویح ہو رہی ہے، بوجھ سمجھ کر تراویح ہو رہی ہے، قرآن کی بے ادبی ہو رہی ہے، تو ان کو ثواب نہیں ملتا. تو اس لیے یعنی عمل کو جاندار بنانا ہے. دوسرا، عمل کو صرف رمضان کے حد تک نہیں رکھنا. ماشاءاللہ جیسا آپ جو ہے ہر رمضان کی چوتھی اتوار کو یہاں جمع ہو رہی ہیں، ویسا ہی آخری درجے میں کم سے کم ہفتے میں اتوار کے دن تو جمع ہونے کی کوشش کریں.
چھٹی کے دن کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ جیسے بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے مسجد کو بھیجتے ہیں، مکتب کو بھیجتے ہیں، ایسے ہی بڑی عورتیں بھی گھر میں مکتب کو شروع کریں. یعنی ہر گلی میں، آخری درجے میں ہر محلے میں بڑی عورتوں کا بھی مکتب ہونا چاہیے، جس میں قرآن پڑھانے کے ساتھ ساتھ مسائل، عورتوں کے خصوصی مسائل، پاکی ناپاکی کے مسائل اور عقائد، کون سا عقیدہ صحیح ہے، کون سا عقیدہ غلط ہے، اوپر اللہ نیچے تمہیں بولنا یہ کفر ہے. بعض وقت ہم بعض باتوں کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، لیکن ایمان چلے جاتا، ہم کو پتہ نہیں چلتا. قرآن میں اللہ نے کئی آیتوں میں فرمایا کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تم کو معلوم بھی نہیں ہوگا. تو اسی لیے قرآن و حدیث کی روشنی روزانہ ہمیں علماء کے ذریعے، اہل علم، معلمات کے ذریعے حاصل ہوتی رہے. قرآن میں ایک آیت ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. اس آیت کی روشنی میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب، ایک چاپٹر کی ہیڈنگ والی ہے، العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل. یعنی علم کی ضرورت ایمان سے اور عمل سے پہلے کی ہے. کون سا ایمان اللہ کے پاس قابل قبول ہے، کون سا نہیں ہے، کون سا عقیدہ، کون سا یقین صحیح ہے، کون سا نہیں ہے، کون سا عمل اللہ کے پاس قبول ہے، کون سا نہیں ہے. آج بہت سے گناہ دشمنوں نے ہم پر اتنی محنت کر دی ہے کہ ہم جو ہے کئی گناہوں کو نیکی سمجھ کر کریں اور کئی نیکیوں کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیں. اس کا کوئی احساس ہی نہیں ہے. قرآن کے متعلق اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قرآن ہی یا تو بلندیوں پہ پہنچائے گا یا تو زمین میں گرا دے گا، دھنسا دے گا، ذلت مقدر کر دے گا. یعنی یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اور دوسری حدیث میں اللہ کے، یہ تو آیت ہے، حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب ویضع بہ آخرین. یا تو یہ کتاب اٹھائے گی، عزتوں کی چوٹیوں پہ پہنچائے گی. قرآن تمام مسائل کا حل ہے. قرآن میں تمام مسائل کا حل ہے. یا تو قرآن اٹھائے گی یا تو گرائے گی. جو قرآن کے حقوق کو ادا کرے گا، ادا کرے گی، اس کو دنیا و آخرت میں قرآن چمکائے گا، چمکائے گا. اور جو قرآن کو پیچھے ڈال دے گی وہ ان کو گرا دے گا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ان للہ اہلین من الناس. اللہ کے لیے خاص الخاص ویری وی آئی پی بندے بندیاں ہیں. اب ہمارے پاس وی آئی پی بول تو ایم پی، ایم ایل اے، منسٹر، پی ایم، سی ایم، وی آئی پی سمجھتے ہیں ہمیں. لیکن اللہ کے نزدیک، بادشاہوں کے بادشاہ کے نزدیک، اس کے کروڑوں کروڑوں بندوں بندیوں میں کون وی آئی پی ہیں؟ صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، وہ کون ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اہل القرآن وخاصتہ. وہ قرآن والے ہیں اور اس کے
خاص الخاص بندے بندیاں ہیں. تو قرآن والے بننا. مولانا محمود الحسن صاحب کا میں بتا رہا تھا کہ حضرت مالٹا کی جیل میں سے باہر آئے, پھانسی سے بچ گئے, اور جیل نے جب دیکھ لیا کہ یہ پھانسی دینے کے بعد بھی ان کی پھانسی سے لوگ اور زیادہ بغاوت کریں گے, تو ان کو چھوڑ دیے. تو چھوڑ دینے کے بعد حضرت کہتے ہیں پوری عمر, اور خاص طور پر مالٹا کے جیل میں بہت سوچتے رہا. سوچنے کے بعد مالٹا کی جیل میں اس امت کی عزت اور سربلندی کے لیے مجھے 2 سبق ملے ہیں. فرمایا وہ 2 سبق یہ ہے کہ امت کا تعلق قرآن سے ہو جائے, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ آپس میں لڑنا جھگڑنا بند کر دے. آپس کے اختلافات اور قرآن سے دوری یہ ان کی ذلتوں کا, پستیوں کا بنیادی وجہ ہے. بلکہ آپس کا لڑنا بھی اگر قرآن کو تھام لے وہ خود بخود ختم ہو جائے گا. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ آپ لوگ طے کر لیں کہ ہم جو ہے ہمارے محلے میں ایسا مکتب روزانہ رکھیں گے جس میں بالغ لڑکیاں, 10 سال کے اوپر کی لڑکیاں, کام کرنے والی عورتیں, اور اسی طریقے سے گھریلو عورتیں روزانہ 1 گھنٹے کے لیے وہ جمع ہو کر وہ عالمہ سے, معلمہ سے سیکھیں قرآن کو, مسائل کو, عقائد کو اور دعا و سنت کو. یہ 4 چیزیں سیکھنے کے لیے ماشاءاللہ مولانا مراد بیگ صاحب وغیرہ کافی اس سلسلے میں, مکاتب کے سلسلے میں محنت کر رہے ہیں, چل رہا ہے. لیکن جتنی عورتیں آنا ہے اتنی عورتیں نہیں آ رہی. تو اس کی فکر کر لیں کہ ہم سب کے سب قرآن والی بنیں گی. آتا ہے لحامل القرآن دعوت مستجابت ویستجاب لہ, کہ قرآن والی بن جائیں گی تو جو مانگیں گے اللہ دیں گے, اور جس کے حق میں مانگیں گے اللہ اس کو بھی دیں گے. نہ صرف اس کو دیں گے بلکہ جس کے حق میں مانگیں گے اللہ ان کو بھی دیں گے. تو اس لیے ہم سب کو یہ طے کر لینا ہے. اور ایک بات یاد رکھیں, رمضان کی جو رونق ہے, قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ جو رمضان کی رونق ہے, یہ اس کی جو شان و شوکت ہے, اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا. اسی لیے اس میں 3 عبادتیں خصوصیت کے ساتھ اللہ کے نبی نے فرمائی ہیں. ایک ہے روزہ, دوسرا ہے تراویح, اور تیسرا ہے شب قدر, لیلۃ القدر. آج کی رات بھی تاخرات ہے, 23ویں تاخرات ہے, ایک دن کے بعد ایک تاخرات ہیں, 5 تاخراتیں ہیں یہ. اور چوتھی اعتکاف. یہ 4 رمضان کی اسپیشل عبادتیں ہیں. لیکن ان چاروں عبادتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث بیان کی ہیں ان میں 2 لفظ کمپلسری آئے ہیں. ایک ہے ایمان, دوسرا ہے احتساب. من صام رمضان ایمانا واحتسابا, من قام رمضان ایمانا واحتسابا, من قام لیلۃ القدر ایمانا احتسابا, من اعتکف ایمانا واحتسابا. چاروں میں بھی ایمان اور احتساب, یقین ہو, پکا یقین ہو. اب اگر میں بولوں کہ رات کے 1 بجے ہیں, بول کو وہ تو کون تو بھی مانتی, 1000 بار بولا سمجھو, رات کے 1 بجے وہ تو کون تو بھی مانتی. کیا ہو گیا کہ مولانا کو وہ لاتے, انہوں تو یقین نہیں کرتے. ایسا ہی یقین آ جائے کہ دین کو اپنانے میں, دین پر چلنے میں, دین پر جمنے میں, اور دین کو ساری انسانیت تک پہنچانا ہی اسی لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے.
یہی میرا کام ہے، میرا جان، میرا مال، میری نسل، میری صلاحیت، میرا سب کچھ دین کے لیے قربان ہو جائے، اسی میں میری کامیابی ہے۔ جیسا ہم کو دھن دولت میں کامیابی کا یقین ہے، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، بول کو جو بولتے نہیں، ایمان ہے، دین ہے تو سب کچھ ہے، یہ یقین آ جائے، اس کے لیے روزانہ قرآن و حدیث کی روشنی حاصل کرنا ہے۔ ہم سب کو اس کی روشنی سے فائدہ اٹھانا ہے، قرآن والے بننا ہے اور قرآن کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ ایک بات یاد رکھ لو، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر ایسا کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہیں، کثروا ذکر اللہ حتی یقولوا مجنون، اکثروا ذکر اللہ او کما قال، ایسا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہیں۔ یہ کیا بھائی، کب دیکھے تو ذکر کر لیتے جاگیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا نام، اللہ کے نبی پہ درود، استغفار، اسی طریقے سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے قرآن سے روشنی حاصل کرنا۔ ایک حدیث میں آیا ہے ما آمن بالقرآن من استحل محارم، یعنی وہ بندی ایمان نہیں لائی قرآن پر۔ قرآن کا پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھنا، یہ پوری یونیورس میں، یہ پوری کائنات میں، پوری دنیا میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی پیدا کردہ ہے، اللہ کا بنایا ہوا ہے، لیکن کلام اللہ یہ مخلوق نہیں ہے۔ نبی، ولی، فرشتہ، ہر ایک مخلوق ہے، لیکن قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ یہ یقین کرنا کہ قرآن کے ذریعے رہبری حاصل کرنے میں دنیا و آخرت میں میرے لیے کامیابی ہے، میرے تمام پرابلمز کا، میری تمام مصیبتوں کا، میری تمام پریشانیوں کا علاج قرآن میں ہے، یقین کرنا۔ دوسرا، قرآن کو صحیح پڑھنا۔ بعض وقت کون کی بچپن میں آپا باجی کیسا کی ویسا پڑھا دیے تھے، عام طور پر ہمیں کیا ہو گیا، وہ تو ایک بات آپ لوگ ذرا ذہن میں رکھ لیں، بچی قرآن پڑھ لی وہ تو 100% دین آ گیا اس کے پاس۔ اب قرآن تو جان دے کیا بھی نہیں، ایک عورت آ گئی ہماری والدہ کے پاس، آپا ذرا ہماری بچی کو صدق اللہ سکھا ڈالو، بچی کا رشتہ طے ہو گیا ہے، قرآن پڑھی بول کو بول ڈالی، ہمیں کیا ہدیہ لیکن لے لو، ذرا صدق اللہ سکھا ڈالو، صدق اللہ پڑھانے کا ہے اس کو کہتے۔ ایک یعنی ابھی دیکھیے یہ بات یاد رکھیے کہ اس وقت پر یہ دشمنوں کی محنت کی وجہ سے ہے کہ ہم نے بچوں کو تربیت کرتے ہیں کالجز میں، اسکولوں میں، شرک و کفر کے ماحول میں، اور خالی قرآن پڑھ دیے تو بس 100% دیندار۔ ایک ماں باپ جو ہے بچی کو لے گئے، بچی جو ہے ایم ٹیک کری، ان جو ہے ایم ٹیک کو ایک آٹو ڈرائیور یسی سے کورٹ میرج کر لی، لے کو آئے میرے پاس، بچی جو انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ایم ٹیک کری ہے، بولے تو خالی ایک بٹن دبا کو کون سا مسئلہ بولو بول ڈالتی ہوں۔ اس کو میں بولا کیا ماں جادا کو تو آٹو ڈرائیور کو پکڑ گیا، وہ تو میں ہی پالتا ہوں، اس کو کہتے نہیں لے ماں تو پالتی لے، میں یہ بولوں مرنے کے بعد کیسا ہوتا ہے، بول کو بولا میں تو مرنے کے بعد بھی زندگی ہے کیا پوچھئے میرے کو۔ تو میں اس کے باپ کو بولا کیا جی بچی کو تمہیں دین نہیں سکھائے، وہ تو کیا بولتی مولانا قرآن پڑھی ہے انہوں بھوکے میں جاتی تھی، ختم، قرآن پڑھ لی بھوکا رکھ لی تو ختم، 100% دیندار۔ ایک بات یاد رکھیں، جیسا اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسول پر ایمان لانا ضروری ہے، ویسا ہی موت کے بعد کی زندگی پر ایمان لانا۔ اگر اللہ پہ ایمان لا لیا، اللہ کے رسول پر ایمان لا لیا،
موت کے بعد زندگی نہیں ہے بول کے بول دیا تو ان کافر ہے، پکی بات ہو. تو اس لیے یہ اسکولوں میں کالجوں کے ماحول میں جو بے دینی کا ماحول چل رہا ہے اس میں اپنے آپ کو بے دینی سے بچانے کے لیے دین کی بنیادی باتیں خود سیکھنا ہے، بچوں کو بچیوں کو سکھانا ہے. تو اس کے لیے قرآن سے رہبری اور روشنی حاصل کرنا لازمی ہے. اور ایک بات یاد رکھ لو، اللہ معاف کرے، آج کل کے نئے فتنوں میں ایک فتنہ موبائل کا فتنہ ہے. کس کے ہاتھ میں دیکھو موبائل. پہلے جو ہے جوائنٹ فیملی ہوتی تھی، گھر میں دادا دادی ہوتے تھے، بچوں کو یہ کرنا بیٹے، یہ نہیں کرنا بیٹے، ایسا کرنا ویسا کرنا سکھاتے تھے. اب آج کل شادی ہوتے الگ، انہوں الگ انہوں الگ. اچھا چلو الگ تو ہے، انہوں بھی نوکری کو جاتی، انہوں بھی نوکری کو جاتی، انہوں بھی بیوی بھی نوکری، شوہر بھی نوکری. اس کے بعد بچہ گھر میں آیا تو ان کے ہاتھ میں موبائل، ان کے ہاتھ میں موبائل، بچے کے ہاتھ میں موبائل. اب تربیت کہاں ہوگی؟ تو اس لیے جہاں قرآن سے روشنی حاصل کرنا ہے اس کا آسان طریقہ یہ ہے، جتنا ٹائم روزانہ موبائل کو ہمیں دیتی. چلو یہ بات بعض وقت جو ہے موبائل سے چھٹکارا نہیں ہے، کمپلسری ہے تو علماء سے پوچھ کر، علماء سے رہبری حاصل کر کے کون سے ویب سائٹ صحیح العقیدہ علماء کے ہیں، کن کے بیانات ہم سننا ہے، ان سے پوچھ کر اس سے رہبری حاصل کر لیں. قرآن کو سیکھیں، قرات کو سیکھیں، قرات اور قرآن کو سمجھنا بھی ہے. تو وہ اگر ہم طے کر لیں تو انشاءاللہ یہ رمضان ہمارے لیے زندگیوں کو چمکانے کا ذریعہ بنے گا. ایک بات یاد رکھیں، جس کا رمضان اچھا گزر گیا اس کا پورا سال اچھا گزر جاتا. اب صرف جو ہے ایک ہفتہ باقی ہے، آئندہ اتوار کو شاید عید کا چاند نظر آ جائے. ایک ہفتہ ہمارے ساتھ پاس موجود ہے. یہ 8 دن 10 دن ہم جو ہے اللہ سے توبہ و استغفار کر کر، آنسو بہا کر، اپنے ایک ایک گناہ کو یاد کر کر، خصوصاً روزے سے ایک آدھا گھنٹہ پہلے. عورتوں کو عام طور پر کیا ہوتا ہے، ادھر سیگن بجتا، اب ادھر انہوں نے ابھی بھجیے تل کو لاگو دیتے رہتے. اللہ کے واسطے کم سے کم آدھا گھنٹہ پہلے کچن کو بند کر دیں، چونکہ اللہ کے خزانوں سے لینے کا ٹائم ہے. اس وقت پر اللہ خصوصی طور پر پوچھیں، بندی تو کیا چاہتی ہے، بول بول کو. تو اس کے لیے جو کرنا ہے تیاری، افطار کی تیاری آدھا گھنٹہ پہلے کر لیں، ختم کر دیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے، اسی طریقے سے سحر کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، یعنی طاق راتوں میں بھی جتنی دیر بشاشت کے ساتھ جاگے وقیہ سو جائیں. عموماً لوگ جو ہے رات تمام جاگ کو سحری کر لے کو ایک 10 منٹ سو تم ہو، چلو فجر کی نماز چٹ ہو جاتی. ایسا نہیں، سو جائیں اور جیسے ہی جو ہے اذان ہو جائے فجر کی یا پھر فجر کا وقت شروع ہو جائے اپنی نماز پڑھ لیں. عورتیں نماز پڑھ کر اس کے بعد سو جائیں.
یعنی طاق راتوں میں، شب قدر کی راتوں میں فجر کی نماز چٹ ہو جائے گی. تو یہ چیزیں معلوم کرنا ہے. دین کے راستے سے نیکیاں برباد نہ ہوں. رات تمام جاگ کر فجر کی نماز چھوڑ دیا تو رات تمام کی نیکیاں چلے گئی. یہ ایسی باتیں سمجھنے کے لیے بار بار علم والوں سے رابطہ رکھنا ضروری ہے. جیسا کھانا 3 مرتبہ کھاتے، پانی 1-2 لیٹر پیتی، اس سے زیادہ ہر سانس میں، ہر عمل سے پہلے قرآن و حدیث کی روشنی حاصل کرنا یہ ہم سب کی ضرورت ہے. تو اسی لیے آخری بات یہ ہے کہ عموماً ہم لوگ جو ہے رمضان کو، رمضان آ گیا با، فلمیں نہیں دیکھنا، ٹی وی بند کر ڈالو، ٹی وی نیچے اتار ڈالو، فلمیں نہیں دیکھنا، سیریلہ نہیں دیکھنا، گیمہ نہیں کھیلنا، رمضان میں نہیں کرنا با بول کو وہ ایک رکھ لیتے. یہ بہت بڑی غلطی ہے. رمضان اللہ فرماتے ہیں اس لیے آیا تاکہ دل میں اللہ کا ڈر آ جائے، تقوی آ جائے. رمضان اللہ نے فرض کیے ہیں. قرآن، رمضان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب کے سب کیا واسطے؟ تقوی. تقوی بولے تو اللہ کی محبت میں اللہ کے حکموں کو، اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، اور اللہ کے ڈر سے اسے غلطی تو نہیں ہوگی، بار بار اللہ سے معافی مانگتے رہنا، اور یہ نیت کرنا کہ اے اللہ جیسا رمضان میں حلال کھانا پینا حلال تھا، حلال سے بچا دیا، موت تک مجھے حرام کے ذرے ذرے سے بچا، حرام کھانے سے، حرام دیکھنے سے، حرام بولنے سے، حرام سننے سے بچا بول کے بار بار، یعنی رمضان کی حد تک بچ کو رہنا نہیں، موت تک بچ کو رہنے کی پکی نیت کر لینا. اللہ فرماتے ہیں وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت کرنا ہے موت تک، آخری سانس تک. تو اگر ہم رمضان میں اللہ سے مانگیں گے تو رمضان کے بعد بھی بچتی. اب اسی طریقے سے تراویح 20 رکعت تراویح، عشاء کی نماز کے ساتھ ساتھ 20 رکعت تراویح پڑھنا اس لیے آیا ہے کہ تاکہ رمضان کے بعد 5 وقت کی فرض نمازیں، سنت مؤکدہ، واجب ہم آسانی سے ادا کر سکیں. ختم، رمضان میں تراویح پڑھ لیا، ختم. اب بقیہ سال 5 وقت کی نماز پڑھنا نہیں، رمضان میں پورے تراویح پڑھی میں. اب تو یہ غلط ہے. اور تیسری اہم بات یاد رکھ لیں، رمضان کی عبادتیں قبول ہو گئی، مثال کے طور پر رمضان کے روزے قبول ہو گئے، وہ تو اس کی نشانی کیا ہے؟ رمضان کے بعد حرام سے، گناہوں سے بچا رہے، یعنی حلال سے بچا سن، حرام سے بچنا آسان، بچ گئی تو سمجھو رمضان کے روزے قبول ہو گئے. رمضان کی تراویح قبول ہونے کی نشانی یہ ہے، رمضان کے بعد 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ وقت پر ادا ہو رہی ہیں تو سمجھو رمضان کی تراویح بھی قبول ہو گئی. اس کے ساتھ ساتھ روزانہ، جیسا رمضان کے علاوہ بھی روزانہ اللہ سے مانگنے کا، دعا کرنے کی عادت بنا لیں تو انشاءاللہ اس سے جو ہے ہم سب کو عمل کی توفیق ہوگی. خصوصیت کے ساتھ یہ چند باتیں تھیں. ایک تو یہ ہے کہ مکتب میں کسی کے پاس جا کر ان کو خدمت، ہم جو ہے دنیا کے لیے ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں. آج کل جو ہے نرسری کی فیس 1 لاکھ روپے ہے، تو مکتب کے کسی عالمہ کی خدمت میں 1000 روپے دے کر روزانہ 1 گھنٹہ میں آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آتا ہوں بول تو بولو. ایک بات مکتب میں اگر نہیں معلوم ہوا، جب تک جو ہے اپنے محرم کے ذریعے علماء سے پوچھ کر علماء سے تعلق جوڑ لینا. ایک دوسرا، قرآن والی بننا.
قرآن والی بننا وہ تو قرآن پر صحیح ایمان لانا، جو قرآن میں حلال یعنی حرام بول دیا اس کو حرام سمجھنا، وڈی حرام ہے، وہ پدپو لکشمی کی وڈی ہوندے، یہ بینک کے لون کی وڈی ہوندے، کون سی بھی وڈی ہوندے، وڈی ہمیں اس کو بینیفٹ پروفٹ وہ یہ بول رہے کو حلال نہیں کرتے، ویسا کرنے والا قرآن کچھ نہیں مانے۔ آپ بولے ایسا قرآن میں اللہ نے کسی بھی گناہ کے لیے جنگ کا اعلان نہیں کیا، لیکن وڈی کے لیے جنگ کا اعلان ہے، علماء موجود ہیں، سمجھے نا بات؟ اس لیے وڈی سے تو قرآن کی روشنی میں زندگی گزارنے کے لیے مسائل معلوم کر لینا، حلال حرام جائز ناجائز سیکھنا، اور اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ۔ صرف قرآن پڑھا دیے تو کافی نہیں، قرآن پڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کا ایمان بننا، بچپن میں ہی ان کا ایمان بننا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال سے بچے کو نمازی بناؤ، 10 سال میں نماز مس ہو گیا تو پنشمنٹ دو بول رہے، اللہ کے نبی بول رہے۔ تو اس کے واسطے 10 سال میں ان پکا نمازی بننا، دیندار بننا، عقائد مسائل دعا نبیوں والی زندگی، سنت نورانی سنتیں اس کی زندگی میں آنا، جوانوں کی بوڑھوں کی بچوں کی سنت والی زندگی آ جانا، اس کے لیے طے کر لیں ابھی سے ہم جو بھی کام کریں گے ہمارا لباس سنت والا لباس ہو، یہ ساڑی چولی سنت والا لباس نہیں۔ جسم جو ہے عورت کہتے ہیں پردہ یعنی ہتھیلیاں چہرہ پاؤں، باقی سب کے سب چھپا ہوا ہو، وہ بھی ایسا ڈھیلا ڈھالا ٹائٹ اینڈ لائٹ نہیں، ڈھیلا ڈھالا لباس جس سے جسم کا اسٹرکچر چھپ جائے لباس۔ تو یہ ساری چیزیں یعنی چونکہ دین اس کو کہتے یعنی جیسا نماز پڑھنا ایمان لانا ضروری ہے، ویسا ہی کھانا پینا شکل صورت لباس یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ نمازی ہے لیکن بے پردہ ہے تو مکمل دیندار نہیں ہے، نمازی ہے لیکن لباس ویسا نہیں ہے تو ہم مکمل دیندار نہیں ہیں، اللہ کی مدد نہیں آتی۔ اللہ کی مدد مکمل دین کے ساتھ ہے، تو یہ طے کر لیں انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی اسلامی انداز میں تربیت کرنا بہت ضروری ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے جتنا وقت ہم موبائل کو دیں اتنا وقت دین سیکھنے دین سکھانے